اللہ اس کے لیے تو ہم فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اس آیت میں مارنے سے نہیں روکا گیا، لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت ختم ہو جاتی ہے، مارو نہیں کہا گیا، تو اس آیت سے مارنے کی ممانعت ہوتی ہے نہیں، یہی استدلال ہے ریاض پڑھنے والے طلبا، یہ تو ہو کہ بدرجہ اولا جب کچھ نہیں کرتا تو مار کاٹ دیا، یہ بدرجہ اولا یہ قیاس شرعی شریعت میں ہے، لیکن وہی نص کے مقابلے میں نہیں، بدرجہ اولا جب کچھ نہیں کرتا تو مار کاٹ سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا تو مار کاٹ سکتا، ظاہر ہے سب سے اونچی چیز ہے بدرجہ اولا اس کے حرام ہے، ان کے لیے اچھے انداز میں بات کرو۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول پوچھا، آئے اللہ کے رسول من حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا امک، صحیح روایت صحیح ان کی، تمہاری ماں۔ صحابی بھی صاحب زمان تھے، اللہ کے رسول ظاہر ہے، پھر پوچھا اللہ کے رسول سما من، سما یعنی نمبر 2، پہلے کے بعد پھر کون، واو نہیں جمع کے لیے، سما من پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا صحابی نے سما من، تیسری مرتبہ، اے اللہ کا رسول پھر کون؟ آپ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ یہ صحابی یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول مرتبہ بتائیے امک امک، یہ تو طالبہ کھڑ جاتے ہیں، جسے پوچھ رہے جو بتا رہا ہے، سیکھنا چاہتے ہو تو سنو، تو بہت سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ مجھے سمجھا دو، اس کے بعد آگے بولو، جتنا ہم پوچھتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں، جتنا ہم پوچھتے ہیں اس کا جواب دیا، ادھر ادھر کے نہیں، پہلے وہ بات بتائے گا جو ہم پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہو نا، تو ہمیں سمجھنے دو، وہ بلے بتاؤ گے۔ پھر صحابی نے پوچھا 3 مرتبہ سننے کے باوجود، 3 مرتبہ سننے کے بعد 2 مرتبہ تو سما کے ساتھ، سما من، یہ تیسرا سما، آپ نے فرمایا اب اپنے باپ یہ ماں کا باپ، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ فصالہ 30 شہرا، یہ کردار ماں کا ہے، ہر ماں نے ایسے پیدا کیا ہے، ایسے پیدا کیا۔ بیوی تو شریعت کی روح سے بیوی کا حق ہے، لیکن اللہ نہ کرے شوہر میں کوئی عیب ہو جائے، نامرد ہو جائے، ایسا ہو جائے، شوہر نہیں طلاق دے رہا، پھنس کرا سکتی ہے نا، لیکن ماں لولا لاڑا بچے کو پھینک سکتی ہے، مولانا بھی نہیں بتائیں گے، جتنا لولا لگنا مضبوط بتا ہوگا ماں کی طرح زیادہ ہو۔ اللہ نے بنایا یہ ہے، بزرگوں دوستو عزیزوں یاد رکھو ماں کے کردار کو، لولا لگنا بچا ہوا ہم نے خود دیکھا گاؤں میں، ایک صاحب نے کہا مولانا میں بمبئی کماتا ہوں، زیادہ پیسہ اماں کو دیتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی گھر ہی رہتا، کھیتوں بھی لیے ہوئی ہے، لیکن میرے بچے کو اماں کم کھلاتی ہے اور میرے بھائی کے بچے کو زیادہ، وہ مالی بات سے پریشان ہے، دیتا میں کل ہوں جو دے دے رہا وہ بھی اسی کو کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے، اللہ کا سر میری اماں سیکھنے کا ہے، اے مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا بابو ماں کی فطرت بدلو گے، فطرت ہے، کمزور آپ ہی ہوتے تو زیادہ مہربانی، وہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، وہ محبت نہیں ختم کر پاؤ گے، سلوک کرو، اور سلوک اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ بچے ظاہر کریں گے تو وہاں مسئلہ ملے گا، وہاں ملے گا ماں کی کردار۔ سچی بات یہی ہے، یہی کی بات ہے، وہ مچھلی گھر میں آئی اسی ساتھ کے، اب تو بنا کر دیتے ہیں، ڈال کر کے پہلے اسے آ جاتے ہیں، وہ راکھ لگا کر کے مائیں بھائی سب صاف ہو کرتی تھی، اور کر کے کاٹتے ہیں، تو کاٹ کرنے کے بعد پھر اندازہ کرتے ہیں وہی بوٹی ہی تھی اس کی تو اماں بوٹی تھی، گرنے لگی تو بھول گئی کہ کس کا نام اس بچی ہے، اس بچی کا، اور اس کا بھول گئی، 7-8 آدمی تھے گھر کے، تو ایک بچی نے کہا کھلاؤ، آپ نے ہم گن دیتے ہیں، ابھی راکھی لگی ہے، سنی نہیں گئی ہے، چلی جائے گی، پکے گی، اس کے بعد کام نہیں لا، ہم گن دیتے ہیں، وہ گننا شروع کیا، بڑی ہوئی کسی وہ گرنے لگی، تو وہ گنتے اتفاق سے جو بابو کا نام آیا تو روم والا حصہ تھا، کہا یہ بابو کا، ماں کہتی نہیں، بابو کے یہ پچھلی کڑیاوان آئی ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ماں ہر ماں کا کردار ہے، خصوصاً اگر بابو دینی تعلیم یعنی ابھی پکے گی چلے گی، حقیقی بات، یہ غلط بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں کر رہا ہوں، ہم روابع میں ذکر کر رہا ہوں، ماں کے کردار کو آپ کو اس سے زیادہ چیزیں یاد ہے، اگر آپ نے غور کیا اس سے زیادہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں آپ چیزیں یاد ہے، کہا ایسی نہیں، اس
سلے جو پڑھ کر کے آتے ہیں، میں نے پوچھا نا اچھا بابو کوئی گوشت دے دے، اچھی اچھی گوشتیاں، اچھا یہ کہتے ہوئے حالانکہ دلیل نہیں دینی ہوتی ماں کو، وہ بابو کو مدرسے میں کہاں سب چیزیں ملتی ہیں، اور لا ایک روپیہ ہوگا اتنے صبح ناشتہ بھی کر دے گا۔ مولوی حضرات تمہارے ساتھ ماں کا سلوک تم تو دیکھتے ہو، جہاں تک ماں کی نگاہ جاتی ہے تمہیں تکتی رہتی روتے ہوئے، تمہارے سامنے ہو رہی ہوتی ہندی کی تعلیم دیے جا رہے ہیں، آنسو تم نہ دیکھ سکو، وہ بھی پیتی ہے اور تمہاری یاد میں، تمہاری یاد میں یہ صلہ ماں باپ، مسلمان ماں باپ آپ کے مسلمان ہیں، کافر مسلمان کافر ماں باپ ہے، ان کے ساتھ اسلام نے حکم دیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تک دنیا میں رہو، کافر ماں باپ ہے، مشرک گھر ہے، تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں تب بھی سلوک پر واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ بزرگوں دو سب تھوڑا سا لے کر کے میاں بیوی کے سلسلے میں کچھ باتیں کر دی، اسلام میں کہ تین کوششیں اسلام میں ہیں، بیٹی کے اور ماں کے اور میاں بیوی کے، یعنی بیوی کے کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لوگوں کی۔ کتنے لوگ مولانا الخبیثات والخبیثات بھی یاد صاحب نے فون کیا اس جواب سے کہ مولانا صاحب نے تقریر کیا ہے کہ فاسق جو ہیں، فاسق بچیوں کی شادی فاسقوں سے کر دو، ہم نے کہا اس سے بیان میں پہلے اگر توبہ کر دو، زانیہ الزانی لا ينبغي الا زانیۃ مشرکۃ، اس سے آج کے میں فتویٰ پوچھا پچھلے سال، وہ خود بدکار تھے تو انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ ہمارے ایک دوست کی بات ہے کہ انہوں نے خود زنا کیا اپنی زندگی میں شادی سے، سے نہیں کسی سے، اب وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے تم بھی زانیہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جیسے میں زانی ہوں، میں زانی ہوں، اللہ نے چھپایا تھا کھل کے بیان کرو بیوی کے سامنے، میں نے زنا کیا ہے اور مجھ سے تمہاری شادی ہوئی ہے تو تم بھی زانیہ ہو۔ قرآن میں ہے زانی لا ينبغي الا زانیۃ مشرکۃ، زانی زانیہ سے کرتا ہے تم زانی ہو۔ وہ مجھ سے ویسے کہا یہ مانا نہیں بابو، اس نے زانیہ سے پہلے جاہلیت میں زنا کہتے سے شادی کرنا چاہتے تھے اناپ سے، اس پر آیت نازل ہوئی وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی کل اس جمعہ سے پوچھا کتاب میں کہ جمعہ کو خطبہ پڑھایا ہے یہ خبیثات جو ہے وہ خبیثات سے شادی کر دو، میں نے کہا کہ قانونی میں ہے بغیر توبہ کے کر دو، زنا کے بعد بغیر توبہ کے امام حسن کا مسئلہ صحیح مطلب نہیں، طیب بنا دو اس کے بعد شادی کرو، پاکیزہ عورت لائیے، گھر میں لائیے جی، آپ کی نسل کی پرورش کرے گی، آپ کی نسل پڑھنے والی ہے، نیک بھی لاؤ، ختم علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اچھا رشتہ میں شادی کر دو، رشتے کے سلسلے میں لڑکی والا خود تلاش کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے شوہر جو بن رہا ہے وہ بھی خود تلاش کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بعد حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھجوایا تھا اپنی لونڈی سے، اللہ رسول تیار ہوئی شادی کی، 20 اونٹ دیا تھا آپ نے پیغام، آج کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت بکر صدیق نے پیغام دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، آپ نے کہا انہا صغیرہ، وہ چھوٹی عمر کی بھی ہے، اس لیے امام نصیر باب ہے استحباب ہے، دونوں عمر جائز تو ہی۔ حضرت عمر نے دیا کہ نبی کے خاندان، آپ نے کہا انہا صغیرہ، حضرت علی کا پیغام ہوا تو آپ نے فاطمہ کی شادی کر دی۔ حضرت حفصہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، وہ طیبۃ حفصہ بن خنیف اپنے شوہر سے بیوہ ہو گئی بدر احد کے درمیان، حضرت عمر الخطاب عدت کے بعد آئے، حضرت عثمان کو پیغام دیا، انہوں نے کہا انظروا میں غور کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد دنیا کے بعد ملے، درخواست دیا تو معلوم کر کیا ہوا، فیصلہ کیا کہ نہیں ملے، تو انہوں نے کہا میری رائے آج کل یہ ہے کہ میں شادی نہ کروں، بات نہیں پوری ہوتی تو آدمی تکلیف ہوتی ہے، تو عثمان حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں تکلیف ہوئی کہ انکار کر دیا، ایک سہارا ہوتا کسی انسان سے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق سے ملاقات کی، ان سے بھی کہا، میں نے حضرت کو پیش کیا، فصمتا، وہ ہاں ہوں کچھ نہیں بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عثمان سے جتنی تکلیف غصہ من پر ہو ان سے زیادہ ان پر غصہ ہو، کچھ نہیں بولے، کچھ تو کہتے تھے۔ گزرنے کے بعد اللہ کے رسول کا پیغام گیا، دیکھیے بچے والے خود تلاش کریں، اللہ کے رسول کا پیغام جا رہا ہے لڑکے کی طرف سے، شادی کرنے والے شادی ہوگی حضرت حفصہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے مسلمان رہا کرتے، کسی کا دل نہ دکھنے پائے، دل نہ دکھے، وہ حج اکبرست کہتے ہیں، دل جو ہے حج اکبرست پارٹی میں کہا گیا ہے، یہاں تو دل توڑنے کی بات سوچو، کون سا راستہ ہو کہ اس کو دکھو، کتنا سزا ہو کہ اس کو دوری بڑھاتے ہیں آدمی۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان، یہی ہے صدیقیت، یہی ہے اسلاف کا ایمان، یہی ہے
حضرت صدیق اپنے گھر سے ملنے کے لیے خطا کیا گیا اور کہتے ہیں صحیح تعبیر کرتے ہیں لال کا وجہ علیہ ہنا علیہ حفصہ حفصہ کے نکاح کے ساتھ میں مجھے پیش کیا تھا میں نے کچھ شاید آپ اس پر خبا ہم تو بڑھ کر کے کچھ خبا ہو گئے اور بڑھ کر کے ہم بولا کرتے شاید آپ خفا ہو گئے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی اب تو شادی ہو گئی ہے نا کبھی تو شادی ہوگی تو باہر ہوگی اور کسی سے کیا دنیا میں رتبہ ہوگا اور کیا حکومت خطابت اجل صحیح کرتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے تکلیف ہوئی اور آپ سے دس زبان سے جو تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوئی تو انہوں نے کچھ جواب دیا تھا تو کہا بات بھائی تیری بھائی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تذکرہ کر رہے تھے آپ سب سے پیغام دینے کا اور میرے دل میں تھا کہ اگر اللہ کے رسول نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا میرے دل کی بات اور نبی کی بات اب میں اس عالم میں کیا بولتا اگر یہ کہتا ہے نبی پیغام دینے والے ہیں ماں کنت لیشیع سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات پہ اجتماع ہو جاتا تو مشورہ کیا تو بیان تھوڑے کر سکتے اور اگر کہتا کہ نہیں کروں گا اور میرے دل میں بات کی کہ میں اگر چھوڑنے کے تو میں کروں گا اس وجہ سے ایسے ساتھ دل بنو من شرور انفسنا ہر جمعے کے خطبے میں 2 مرتبہ من سیئات اعمالنا سے پہلے من شرور انفسنا ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں پہلے سیئات اعمال سے پہلے شرور انفسنا وہ یوم تبلی السرائر کا یاد رکھنا چاہیے کھول دیے جائیں گے وہاں گرفت نہ آ جائے اچھی بیویاں لائیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر متاع الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ سب سامان چند روزہ دنیا کا ہم اور آپ ہر چیز در مدرسہ یہ وہ کتاب سب چند روزہ اور سب سے بہتر سامان المرأۃ الصالحہ نیک بیوی حدیث میں آتا تزوج الودود الولود فنی مقابل الملوم ایسی عورت سے شادی کرو جو ودود ہو ودود مطلب محبہ نہیں ایک معنی لیا لیکن وہ زیادہ صحیح نہیں ہے محبہ تو کہتے ہیں 3 بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ارے اس سے شادی نہیں رہتی محبوبہ کے معنی میں ہے محبہ اچھے خصائل والی ہے سب سے محبت کرتی ہے ویسے ایک مہینہ محبہ بھی لیا ہے الولود جس کے خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کئی موقع سمجھ میں ایک مقصد بتایا گیا امت محمدیہ کے افراد کے اضافہ اور دوسرا بتایا گیا ہے انتظام اس کی حفاظت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اغض للبصر اور ٹکٹکی لگائے ہوئے رہتے ہو اگر ایمان ہے تو اب اس کے بعد تو اللہ کی نظام کا کیا نہیں ہوگا ہم تو خالی راستے میں بیٹھتے رہتے ہیں ہم دیکھا کہ انہیں جہاں تک نظر گئی چلتے ہوئے اور یہ کیسی ہے اور کیسے چل رہی ہے اور وہ رنی کیسی ہے اور کیا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہیں آپ ایسی شادی کیجیے اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ اونہ اور اسی میں ہے اللہ کل ذی العفاف 3 کی مدد کرنا اللہ نے اپنے پر واجب کر لیا ہے جس میں ایک نکاح کرنے والا اپنے نکاح میں عفت اس کی نیت ہو جوانوں شادی کرو شادی سے پہلے نیت رکھو کہ میری نیت یہ ہے عزت و ناموس کے میں حفاظت سے رکھوں امت محمدیہ کے لیے وہ میلاد کے دن جمعہ خطبہ میں نے کہا میلاد کی دعا شریف میں آئی اسی میں ان صاحب سے بات ہوئی کہا ذکر اس کے لیے کیا ہے کہا میرا استخرا ہے تو میں نے کہا کہ مولانا لیکن آپ نے استخرا صحیح نہیں ہے ذکر و دعا کا فرق کیسے میں نے کہا امام بخاری نے باب آ رہے الاول میں کانا رسول اللہ کے ذکر کھلا ہے اس کا ٹکڑا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے حتی الوقاء تو وہ جو تھے انہوں نے کہا رکھا مانے مولانا رکھا مانے آپ حتی الوقاء جمع اس کے بعد جمع کی دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان ہم نے کہا مانے جو دعا تو ہے اور امام بخاری بات میں رحمۃ اللہ حتی قائم ہے اس وقت بھی ذکر کرتے تھے آپ ذکر دعا میں بھر کر دو اللہ ناوی کتاب الاذکار ہے سارے مولانا کے پاس سے ہم جانتے ہیں مولانا کے پاس ڈاکٹر ذاکرین بھی ہے ان کتابوں کو خالی اس میں اللہ کا ذکر مانگنے کیا آدمی کیا پڑھے رہتا ہے اپنا جیسے ہم نے کہا مانا آپ کی استقرار صحیح نہیں وہ دعا بھی آتی ہے وہ جس لیے کہتے ہیں وہ کتنے بچے رہے بسم اللہ والے جو نہیں بسم اللہ کے تو کون ہمارا تو قیوم صاحب کہتے تھے اللہ رکھے بزرگ تھے اللہ رکھے مطلب ایسا کہا جاتے تھے جب بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھے ہو تو انہما صاحب تو پیدا ہوں گے اور کیا پیدا ہوں گے
تو مولانا کہتے ہیں، لیکن ظاہر حدیث میں بسم اللہ نہ کہو تو کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نہیں نبی کھا رہے ہیں وہ بچے کھلائے کے شریک ہو جائے، آپ اس اچھے کام میں بڑے لذت اندوز ہو رہے ہیں، بغیر بسم اللہ کے تو شیطان شریک ہوتا۔ اور یہ دعا پڑھ لیا، ان قدر بینہما اللہ یغفر له الشیطان ابدا، کبھی شیطان ضرر نہیں پہنچا پاتا، ایسا ضرر۔ یہ سب آداب ہیں، شادی آپ نے کی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، 5-10 منٹ اور لیں گے آپ لوگوں کا۔ خیر تم میں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ تھوڑے کی ماں پر ترجیح ہو، ماں پر ترجیح تھوڑے دینا ہے، سلوک کرو ماں کو دیتے ہی، اماں بدلے کے نہیں، آپ کو دے کر کے تو جنت کا اللہ کا وعدہ۔ ماں باپ بیوی بچوں کو ہے جو کھاؤ کھلاؤ، ارے کھاؤ کھلاؤ پہلے پہنے تب پہلے پہنا دو ان کو بھی، مطلب اسی انداز سے ان کے کپڑے رکھو جیسے اپنا پہنتے ہو، جو کھاؤ کھلاؤ، اور آپ کو دینے سے جان کر کے دو بڑے ماں باپ کو کہ بچوں کو کھانا ہے کھلانا ہے، آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ ذاتی چیز پر کہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جنت سزا بے ماں باپ مل گئے ہیں، یہ جنت ہے، اور دنیا میں صرف ماں کا دل جیتنا جتنا آسان ہے کسی کا دل نہیں۔ کتنی ہے دکھی ہے آدمی، کتنا کچھ ہے، کتنی دشمنی کی ہے، اور ماں کے پاس آ کر کے گردن پر سر رکھ کر کے رو پڑا ہے، ماں بلک اٹھتی ہے، اپنا خون پسینہ ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ کہتی ہے اپنے پیٹ سے پیدا کیا کہاں سے برداشت کر، ٹھیک ہے نے ستایا ہمارا بھائی بھائی سے بھی دوسرے ایک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاٹھی مارنے سے پانی نہیں پڑتا، وہ صحیح بات ہے رشتے میں، لیکن ماں کا دل راضی کرنا سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ آسان۔ اس نے ماں کا کردار بیوی کے ساتھ سلوک کرو، احسان کرو۔ وہ مولانا قاسم صاحب نے مطلب ذکر کیا ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں دودھ پلانے کے لیے، اس میں ترجیح دیا ہے، حالانکہ پلا لیتے گنہگار تھوڑے سے بچے جو رو رہے ہیں، دودھ پلا دیتے مولانا گنہگار ہوتا وہ آدمی، دودھ رہے گا جو میٹھا ہوں گے پی لیں گے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ پہلے وہ آدمی تو حکم نہیں ہے، لیکن وہ دل میں کہ ماں باپ کو ترجیح دیں گے، یہ جذبات ہیں ماں باپ کی خدمت کے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کی، حضرت عائشہ کماری کے لیے آئی تھی، ظاہر ہے کھلونے لے کر کے آئی تھی لوگوں کو۔ ابو داؤد کی روایت اللہ کے رسول حنین یا تبوک سے آئے، 8 یا 9 کا واقعہ آئے، حضرت عائشہ گڑیا سے سجائے ہوئی تاپ میں صحابہ دل رہی ہوا چلی، پردہ لگائی تھی سامان رکھنے کے ٹائم کر غبار نہ جائے، ہوا چلی پردہ کھل گیا، آپ نے دیکھا گڑیا سجی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی ابھری ہوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ پوچھا عائشہ مارا یہ تاپ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا لوگوں کھلونے، شوہر کیا کھلونے آپ دیں گے؟ یہ باپ کا گھر تھوڑی ہے کھلونے لے کر کے آئیے، یہ شوہر کا گھر ہے، ذمہ داریوں کا گھر۔ انہوں نے کہا کھلونے، تو اللہ کے رسول کا مارا تھی وہ سنی نہیں، بیچ میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ گھوڑا، پر لگائے ہوئے تھے گھوڑے کے۔ آپ نے کہا افرس اللہ جانا، عائشہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں تو اگر براق النبی جو آج بناتے دیکھتے تھے تو اللہ کے تعجب نہیں کرتے، کسی تو شیزہ کے چہرہ میں پر لگا ہوا ہے گھوڑا کا ہے براق النبی۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، اسلوب دیکھیے، نبی سے اپنے شوہر سے اما سمیت سنا بھی نہیں، جو اسے چاہتا تھے اما سمیت تعلیم دیکھیے حضرت عائشہ کی حدیث کے الفاظ، آپ نے سنا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جھگڑا کرتے اڑنے کا استدلال دیکھیے، باریکی کا فرق جا رہی ہے، ہم پڑھ کر کے استدلال نہیں کر پاتے، سچی بات یہ ہے۔ اڑنے کا تعلق پر سے بات تھوڑے ہے، راکٹ کے بھی بچانے کے لیے جہاز کو کے لیے وہ پر لگائے کہ جم سے گر نہ جائے، وہ پیر کھلا کر کے مطلب اس کے لیے تو انجن سے چلتا ہے لیکن بیلنس کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے نہیں سنا اللہ کے مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں سفر میں تھی، ایک رات میں عائشہ کی دوڑی، اللہ کے رسول نے کہا عائشہ آپ تم دوڑے تو کچھ کیتا، 52 سال کے تھے تو شادی ہوئی ہے، 9 سال تک نہیں، 63 میں 9 سال نکال دیجیے، 24 سال تو ہو گئے، 54 سال تو ہو گئے، 54 سال کے ہوئے تو وہ شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ کی 9 سال کی۔ صاحب نے کہا راستہ بنارس کر کے لکھا تھا، کہا ایسے کیا 53 سال کے ہو کر کے اور 9 سال کی بچی 8 سال کی بچی کو پیران دے، اس لیے حضرت عائشہ کی عمر نہیں 18 سال کی تھی۔ ہم نے مسلم کی روایت سنائی تھی خطبے میں، دوسرے کا مولانا نے کہا کہ ہم نے کہا کیوں؟ وہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، کہا ایسے ویسے اور اتنی بڑی چھوٹی بچی ہے ایسے ایسے۔ میں نے کہا وازدان صاحب آپ نے پڑھا نہیں ہے،
اللہ کے رسول نے سے لکھا نہیں، ظاہر ہے اپنے معلومات کی سے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا اوری تو کبھی منانے مرتين، عائشہ خواب میں دو مرتبہ تم دکھائی گی، ابتداء حئی ریشم کے ٹکڑے میں جبریل لے کر آئے، فإذا كشفتها جب کھولا میں نے ریشم کو فإذا هي انشانی بھی، یہ تمہیں تھی۔ اور راجدان صاحب یہ صحیح اصول ہے، روح الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب حضرت ابراہیم سے امام بخاری بتاتا ہے انی ارا فی المنام، لیکن انبیاء بنایا انی ارا فی المنام میں اللہ ہوگا، روح الانبیاء وحی سے ثابت کیا ہے۔ تو دو مرتبہ ہے کہ وہی ہو گئی ہے کہ آپ کی بیوی ہے، جب بیوی ہے تو اس کے لیے پیغام نہیں دیں گے یا آپ کا حکم ہوا، آپ عقل سے سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہو گیا، وہ ضرب تقسیم کر کے کہ آسمان سے اتنی بڑی اتنی بڑی یہ نام لگایا ہوگا جو صحیح رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے جب اب دوڑی ہلکی جسم کی تھی میں جیت گیا، ہار گیا بھائی، دوڑے جیلے کے تو ہارے کی تھے کچھ دنوں کا، یہ نہیں کہ سب کے ساتھ تھی تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا، چھوڑ لو، کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا موقع ہے، آپ نے کہا عائشہ خود اللہ میں کچھ موٹی ہو گئی تھی، اب دوڑی تو آپ جیت گئے، ہار گئے، آپ نے کہا دل کا بھی دل کا سبقہ، وہ جو میں ہارا تھا اس کا مقابلہ برابر ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا لیکن کہہ سکتی تھی کہ اتنے دن تک آپ کو ہار کی یاد ہے، تبھی تو رب العالمین ہمیں سب کا مسلمان بنا دے، رب العالمین یہ دائرے کا آباد کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہم نے اسے سیکھا ہے پڑھا ہے، ہمارے بعد بچے سے سیکھتے اس کو آباد کرنے والا بنائے، آخرت کے لیے اس کی خدمت کرنے والے بن جائے، مدرسے کی محبت ہو ذاتی طور پر، کسی سے عداوت دشمنی ہمیں میں رونا نہ، رب العالمین آخرت کے طلبگار بنا، ہم نے یہ حاضر ہے سب کو بخش دے، سب کی ضروریات کو پوری کر دے، مریضوں کو شفا فرما دے، مفروض لوگوں کے قرض ادا کرا دے، پریشان لوگوں کو شان کو رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، متحد کر دے، کتاب و سنت متحد کر دے، حق پر متحد کر دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي ورحمۃ اللہ۔ سود پڑھنے والے پڑھاتا ہے اور دب دب، حالانکہ سننے والے بڑی چاک چوبند بیٹھے۔ حضرات محترم مولانا محمد خلیل احمد رحمانی صاحب ایک نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیا بجھ گیا جھل ملانے سے پہلے، دیا بجھ گیا جھل ملانے سے پہلے، دیا بجھ گیا جھل ملانے سے پہلے، کلی مر گئی مسکرانے سے پہلے، کلی مر گئی مسکرانے سے پہلے، چمن میں گلو لالا ساہ میں رہے ہیں، چمن میں گلو لالا ساہ میں رہے ہیں، چمن میں گلو لالا ساہ میں رہے ہیں، نیا نظم گلشن میں آنے سے پہلے، نیا نظم گلشن میں آنے سے پہلے، کلی مر گئی مسکرانے سے پہلے، ہر ایک شے کو چھوڑا ہر ایک بت کو توڑا، ہر ایک شے کو چھوڑا ہر ایک بت کو توڑا، ہر ایک شے کو چھوڑا ہر ایک شے کو چھوڑا، ہر ایک بت کو توڑا، تیرے سامنے سر جھکانے سے پہلے، تیرے سامنے سر جھکانے سے پہلے، دیا بجھ گیا جھل ملانے سے پہلے، ندامت کے احساس طاری ہو دل پر، ندامت کے احساس طاری ہو
دل پر ندامت کا احساس طاری ہو دل پر ندامت کا احساس طاری ہو دل پر دعاؤں میں آنسو بہانے سے پہلے دعاؤں میں آنسو بہانے سے پہلے یہ کہہ دیجئے بخش دیں سب خطائیں 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 تیرے در سے سر کو اٹھانے سے پہلے تیرے در سے سر کو اٹھانے سے پہلے جوانوں کی کشتی بھنور میں نہ ڈوبے جوانوں کی کشتی بھنور میں نہ ڈوبے جوانوں کی کشتی جوانوں کی کشتی بھنور میں نہ ڈوبے سنبھالو اسے ڈگمگانے سے پہلے سنبھالو اسے ڈگمگانے سے پہلے بنا لیجئے ایمن اپنے کو بہتر 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 زمانہ کو بہتر بنانے سے پہلے زمانہ کو بہتر بنانے سے پہلے دیا بجھ گیا جھل ملانے سے پہلے کلی مر گئی مسکرانے سے پہلے کلی مر گئی مسکرانے سے پہلے السلام علیکم حضرات یہ میرے ہاتھ میں کاغذ آیا ہوا ایک آدمی دے کے گئے ہیں ایک اعلان ہے اس میں آپ سماعت فرما لیں 30 مئی بروز جمعرات آپ کے اسی پرسا حسین میں ایک اجلاس ہے اس میں شرکت کی دعوت کے لیے آپ حضرات تک آواز پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے 30 مئی کو دوسرا یہ کہ اعلان کہ ہمارے گاؤں میں موضع گنگوار میں 1 جون کو ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اجلاس کو کامیاب بنائیں نعت رسول پاک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے دعا کے 4 مصرے رحمتوں کا نزول ہو جائے یہ دعا بھی قبول ہو جائے لفظ ہونٹوں پہ پھول ہو جائے ایک نعت رسول ہو جائے نعت پاک سماعت ہوئے جن پر دین کو ناز گمان جو ہے اسلام کی روح و جان کہ جن پر اترا ہے قرآن میں ان کی نعت لکھوں میں ان کی نعت پڑھوں میں ان کی نعت کہوں ہے جن پر بھی
کو نازک مان جو ہے اسلام کی روح و جان کی، جن پر اترا ہے قرآن، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت لکھوں، میں ان کی نعت کہوں۔ صحیفہ ابراہیم خلیل، صحیفہ ابراہیم خلیل، زبور و تورات و انجیل، بشارت دے یہ اسماعیل، بشارت دے یہ اسماعیل، نبی کی آئیں گے ذیشان، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت لکھوں، میں ان کی نعت کہوں۔ جب آئے جگ میں فخر انام، جب آئے جگ میں فخر انام، مچ گیا باطل میں کوہرام، جب آئے جگ میں فخر انام، مچ گیا باطل میں کوہرام، گرے کنگور قصر شام، گرے کنگور قصر شام، بجھا آتش قدح ایران، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت لکھوں، میں ان کی نعت کہوں۔ ہے جن کی سب سے اونچی شان، بنے اللہ کے جو مہمان، ہے جن کی سب سے اونچی شان، بنے اللہ کے جو مہمان، ہے جن پر ہر لمحہ قربان، ہے جن پر ہر لمحہ قربان، علی ابو بکر عمر عثمان، میں ان کی نعت کہوں، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت لکھوں۔ وہی تو اپنے رہبر ہے، وہی جو شافع محشر ہے، وہی تو اپنے رہبر ہے، وہی جو شافع محشر ہے، وہی تو ساقی کوثر ہے، وہی تو ساقی کوثر ہے، وہی ہے رحمت دو جہان، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت لکھوں، میں ان کی نعت کہوں۔ اور نعت شریف کا آخری بند، محبت ان کی ہے ایمان، محبت ان کی ہے ایمان، اطاعت ان کی ہو ہر آن، محبت ان کی ہے ایمان، اطاعت ان کی ہے، اطاعت ان کی ہو ہر آن، کہ ان پر سب کچھ ہے قربان، کہ ان پر سب کچھ ہے قربان، یہ دل یہ جگر جمال و جان، میں ان کی نعت پڑھوں، میں ان کی نعت کہوں، میں ان کی نعت لکھوں۔ جن پر دی کو ناشمان جو ہے اسلام کی روح و جان کی، جن پر اترا ہے قرآن، میں ان کی نعت پڑھوں۔ یہ تھے اب اس کے بعد فضیلت الشیخ حضرت اللہ جناب مولانا احمد حسین فیضی حفظ اللہ پیچھے تشریف فرما ہے۔ گردوں پہ تھا لرزے تھے جس سے قیصر و کسریٰ، اس امت مسلمہ کی دیکھ کر ذلت و رسوائی، اس امت مسلمہ کی دیکھ کر ذلت و رسوائی، دل بیتاب میرا جا کے پہنچا بسوسی در پر، میسر ہے جہاں درمان درد نہ شکے بائی، ابھی نہ آشنائے
ابھی ناشنائے لب تھا حرف آرزو میرا، زباں ہونے کو تھی منت پذیر تابے گویائی، صدا گردوں سے یہ آنے لگی پیغام میرے ہمدم، شکایت تجھ سے ہے اے تاریخ آئینے عذرائی، کبھی تو دیکھ اے غافل کی تیری زندگی کیا ہے، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی نازائی، ہوئی تھی تربیت۔ یہ ملت طاہرہ جو تتمہ کائنات ہے، اس ملت طاہرہ کا علامہ اقبال میں جیسے ابتدائی مرحلہ اور اس کے بنیاد جس پوزیشن میں رکھی گئی اس پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ہوئی تھی پرورش آغوش بیت اللہ میں تیری، دل شوریدہ ہے لیکن صنم خانوں کا سودائی، تیرا اے قیس کیوں کر ہو گیا سوز درون ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلائی، بینہ گفتب صورت تقاضائے قوم ملت ہے، بعلامہ احمد حسین فیضی میری دعوت ہے۔ حضرت مولانا مولانا فیضی کو ویسے تو میں تند جولا کہا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ کچھ کھیڑے ہیں اس وقت زمانے کے حالات۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كتابه الكريم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خدائے دو عالم، خدائے دو عالم، شہنشاہ عالی تیری ذات یکتا، انوکھی نرالی ہے ارض و سما تیری رحمت سے قائم، تو ہے گل سے تانے دو عالم کا مالی، تو ہے گل سے تانے دو عالم کا مالی، گناہوں سے کرتا ہے صرف نظر تو، تیری شان رحم و کرم بے مثالی، تیری شان رحم و کرم بے مثالی، خدائے دو عالم
یہ بت سبو ستمگر ہے بارے یہ بت سبو ستمگر ہے بارے تو ہی ہے تو ہی ہم غریبوں کا والی خدائے دو عالم ضرورت ہے رب جہاں اس جہاں میں ضرورت ہے رب جہاں اس جہاں میں کوئی پھر ہو پیدا عمر سا جلالی کوئی پھر ہو پیدا عمر سا جلالی خدائے دو عالم. حضرت صدر محترم وسیع الالقاب